ہم دونوں بہنوں نے گاڑی میں نماز پڑھی اور obviously reason for not going into the mosque was یہی جن اور اس کا. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے. السلام علیکم. یہ جو قصہ میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے پرسنلی، اس لیے شیئر کر رہی ہوں. یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے ریکارڈ کر کے بھیجنے کا، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز ایکسکیوز می. میں یو اے ای میں رہتی ہوں اور ہم بہت دفعہ جا چکے ہیں عمرہ پہ ود دا فیملی. بٹ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی اباؤٹ 4 to 5 years بیک ہوا ہے اینڈ یہ پرسنلی ایکسپیرئنس کیا ہے، اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں. میں، میری بڑی بہن اور ہمارے دونوں بیٹے، ہم لوگ 4 لوگ عمرہ پہ گئے تھے. بہت دفعہ جا چکے ہیں عمرہ پہ، بٹ یہ جو ٹائم تھا یہ کچھ اسپیشل ہی ہوا. ہم جب عمرہ کر کے بائی کار آ رہے تھے فرام مکہ ٹو مدینہ، تو بیکاز جرنی کافی لمبی ہوتی ہے تو ہم نے ایک پرائیویٹ کار بک کی تھی 4x4. تو میرا جو بڑا نیفیو ہے علی، وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا تھا. سیکنڈ والی سیٹ پہ میں اور میری بہن بیٹھے تھے اور لاسٹ والا جو سیٹ ہوتی ہے اس پہ میرا بیٹا بیٹھا تھا. تو ہم لوگ صبح نکل گئے تھے ہوٹل سے اور جب جا رہے تھے تو جو ڈرائیور تھا وہ پاکستانی تھا، تو بڑا ہمیں ساری جو سائٹس ہیں وہ بتاتے جا رہا تھا اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہم کو انٹروڈیوس کر رہا تھا الگ الگ جگہوں سے. تو پھر ظہر کا ٹائم ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، تو ہم لوگ ایک جگہ رکے. تو وہاں پہ جو مسجد تھی وہ بڑی ابینڈنڈ قسم کی تھی اور میں نے اور میری بہن نے دونوں نے مسجد کو تھوڑا سا جا کے دیکھا. ہم کو ذرا سا ان ایزی فیل ہوا، تو میری بہن نے بھی کہا کہ بھئی یہاں تو اکیلے ہم 2 عورتیں اندر جا کے نماز نہیں پڑھتے، گاڑی میں ہی پڑھ لیں گے. جو آدمی تھے وہ جو آدمیوں والی مسجد ہوتی ہے، انٹرنس ہوتی، وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی. تو ہم دونوں بہنوں نے گاڑی میں نماز پڑھی اور obviously reason for not going into the mosque was یہی جن اور اس کا. تو آدمی لوگ جب واپس آئے تو کہنے لگے آپ لوگ نے اندر جا کے پڑھی. ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمیں بڑا ڈر لگا. تو جو ڈرائیور تھا وہ ہنسنے لگا، کہنے کا ابھی آگے آئے گی وادی جن. تو اس کے بارے میں پھر اس نے ہمیں وہ جو قصہ سنا ہے جو رسول اللہ کے ساتھ حدیث جو ہے، اور ہم سن رہے تھے. تو ہم نے کہا ہاں بھائی، تو کیا سچی یہ جن سنتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم لوگ ایسی یہی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی while the car was on the highway. تو اتنے میں جو میرا بڑا والا نیفیو ہے علی، وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کا نام لے کے کہ عبد الرحمن why are you calling me، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں کال نہیں کر رہا. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ دوسری کنٹری میں جاتے تو آپ کے یوزلی فونز رومنگ پہ ہوتے ہیں اور ہر کال کا کافی کاسٹ آتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، تم ادھر علی بیٹھا ہے، تم کو کچھ بولنا ہے تو جسٹ ٹیل ہم وائی ڈو یو نیڈ ٹو کال. تو کہنے لگا نہیں ممی میں نہیں کال کر رہا. تو ہم چپ ہو گئے. پھر ہم نے یہی کانورسیشن کی. اس کے بعد پھر علی نے کہا عبد الرحمن وائی آر یو کالنگ می اگین. تو پھر میں بہت غصہ ہوئی. میں نے کہا بیٹا تم پیچھے بیٹھ کے کیا مستی کر رہے ہو، کیا شیطانی کر رہے ہو، بار بار کال. کہتا ممی میں نہیں کر رہا ہوں. میں نے اس کی بات نہیں مانی. میں نے علی کا فون لیا، اس پہ دیکھا تو اس پہ 2 انکمنگ کالز تھے اور عبد الرحمن کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھو تو اس کی کالز، میں نے کہا تمہارا فون دو، کیونکہ obviously میں سمجھ رہی تھی مذاق کر رہا ہے، رومنگ لگ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں نے اس کا فون لیا میرے بیٹے کا اور میں نے اس کے موبائل پہ چیک کیا تو اس کے موبائل پہ کوئی آؤٹ گوئنگ کالز نہیں تھے، بٹ علی کے فون پہ 2 مس کالز تھے کمنگ فرام عبد الرحمن. تو ڈرائیور بھی مسکرانے لگا، کہنے کا دیکھا آپ کو جواب مل گیا، یہ اپنی پریزنس بتا رہے ہیں. تو یہ میرا چھوٹا سا قصہ تھا which I wanted to share with you guys. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے. اچانک سے مجھے مرر میں میرے ہی ہائٹ جتنی ایک لڑکی مجھے نظر آئی.
واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ میں یہ آڈیو آشی ڈیلی بلاگس چینل کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، اور میں آپ کو آج اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو شروع میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی آئیڈینٹی ہائڈ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس لیے کہ آپ کے چینل پہ جو بھی لوگ اس آڈیو کو سنیں گے، کیا پتہ ان میں سے میرے کوئی فرینڈز نکل آئیں یا ریلیٹیوز نکل آئیں، تو ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کو تھوڑا یقین آنے لگے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے فرینڈ یا ریلیٹیو کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہی کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو تھوڑا سا یقین آنے لگتا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ اس سٹوری کو فیک نہ سمجھیں۔ تو میرا نام حفصہ ہے اور میں پاکستان حیدرآباد سے ہوں۔ ہم رہتے تھے کھائی روڈ میں۔ حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے، ایریا ہے جس کا نام ہے کھائی روڈ۔ وہاں ہمارا ایک گھر تھا، حویلی ٹائپ کا گھر تھا، وہیں میری پیدائش ہوئی تھی اور ہم بڑے بھی وہیں ہوئے۔ اب ہم کسی اور جگہ رہتے ہیں، سینٹرل جیل کی طرف رہتے ہیں، وہاں ایک کالونی ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں، یہ تقریباً سٹوری ہے، میری ایج ٹین ایج تھی، 16 یا 18 کے قریب میری کوئی ایج تھی، تب کا یہ واقعہ ہے۔ اور وہاں جو ہمارا گھر تھا کھائی روڈ پہ، وہاں ہی میری پیدائش ہوئی۔ تو وہاں پہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے ہوئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، تو ہم اس کو وہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم ہارر چیزیں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں وغیرہ دوسروں سے سنتے ہیں تو پھر اس چیز کو ہم وہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کے ساتھ اگر بچپن سے ہی ایسے واقعات ہوں تو ہم اس کو وہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے ساتھ بچپن سے ہی یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ میں چھوٹی تھی، بہت 5-6 سال کی عمر سے ہی واقعات شروع ہو گئے تھے، تو میں بہت چھوٹی تھی، اور بچے اکثر اپنے بڑوں کو نہیں بتاتے یہ چیزیں، کیونکہ ہم یہ بھی سنتے تھے بڑوں کے منہ سے کہ چھوڑو چھوڑو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بھی میں ان کو نہیں بتاتی تھی۔ لیکن مجھے بچپن سے یہ سا فیل ہوتا تھا کہ کسی کی موجودگی کا احساس، کبھی ایک انیوژول چیزیں نظر آنا، کبھی ایسا لگتا تھا کہ بچے کچھ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، یعنی مجھے موجودگی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا تھا، یا کسی کا سایہ نظر آنا۔ خیر یہ چیزیں ہوتی گئیں بچپن سے لے کے ٹین ایج تک، اتنی بڑھ گئی ہیں چیزیں، میں نے کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، اور ان چیزوں کو میں نے بہت لائٹ لیا۔ میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد اب میں مین سٹوری کی طرف چلتی ہوں۔ وہ سٹوری کچھ ایسے ہے کہ واقعات بڑھتے گئے، اور بھی بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے، اگر مجھے کبھی اور موقع ملا تو میں آپ کو دوبارہ چھوٹی چھوٹی واقعات ہیں، وہ سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مین جو مجھے ساتھ زندگی میں واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی، اور میرے بال بھی لمبے ہیں، ابھی بھی لمبے ہیں، مطلب تب سے ہی ہوتا ہے، تو لمبے بال تھے میرے، اور میری عادت تھی رات میں جو ہے ہیئر واش کرنا، اور پھر ڈرائی نہیں ہوتے تھے بال تو پھر سو جانا۔ پھر مجھے امی بہت کہتی تھی اس بات پہ کہ آپ ایسا نہیں کیا کرو، اور یہ چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ خیر تب تو نادانی تھی، خیال بھی کرتے تھے، لیکن پھر میں سو گئی۔ تو ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری آنکھ کھلی رات کے 3 بجے، اچانک سے رات کے 3 بجے، اور ہم سب گھر میں ہی تھے، یعنی کہ میری مدر بھی میرے ساتھ سوتی تھی، میرا چھوٹا بھائی بھی تھا، اور ہم تینوں بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے۔ اور سوتے ہی 3 بجے رات کو میری آنکھ کھلی، اور مجھے اچانک سے جیسے حلق میں خشکی محسوس ہوتی ہے، پانی کی پیاس، اور واش روم، تو وہ گھر بھی بہت بڑا تھا، اور صحن کی طرف تھا واش روم، اور صحن کے بعد پھر بڑا سا لاؤنج ہے، وہیں پہ جو ہے فریج وغیرہ ہے اور کچن ہے۔
تو یعنی کہ کمرے سے کافی دور فاصلہ تھا جہاں پہ واش روم اور فریج وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور کچن، سارا وہ بڑا سا گھر تھا. اس لیے 3 بجے رات کو میری آنکھ کھلی اور کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا تھا کہ بس اپنا ہی گھر ہے، ایسا کوئی خیال ہی نہیں تھا. میں اچانک سے اٹھی پانی پینے کے لیے، تو بیڈ کے ہی سامنے ہمارے ڈریسنگ ٹیبل تھی، ڈریسنگ ٹیبل تھی، مرر بھی تھا بڑا سا. وہاں پہ میں نے کیا کیا، میں وہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی. جب میں کھڑی ہو گئی تو مجھے نہیں پتا، جیسے مجھے کسی نے ہپنوٹائز کر دیا ہو، میں بالکل سن ہو گئی تھی اس وقت. میں مرر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور میں خود کو دیکھنے لگی. تقریباً 2 سے 3 منٹ میں خود کو دیکھتی رہی. اس ٹائم میری جو آنکھیں ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ہو گئی ہیں، ایک عجیب سی ان میں اٹریکشن آ گئی ہے. کلر مجھے اپنا اسکن کلر ایسا لگا کہ فیئر ہو گیا، باقاعدہ فیئر ہو گیا تھا، بہت زیادہ فیئر. اور جو گال ہوتے ہیں، چیکس جو ہوتے ہیں، وہ بلش کر رہے تھے، ریڈ ہو گئے تھے. تو میں خود کو مرر میں دیکھ کر اور اپنے ہاتھ میں اسکن پہ لگا رہی تھی، فیس پہ، اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں. بس میں یہ سوچ رہی تھی اور میں خود کو دیکھے جا رہی تھی. 2-3 منٹ گزر گئے. اچانک سے مجھے مرر میں میرے ہی ہائٹ جتنی ایک لڑکی مجھے نظر آئی. وہ مجھے جیسے ہی نظر آئی تو پھر مجھے ہوش آیا کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں. مطلب ایک جھلک میں نے اس کو دیکھا مرر میں کہ وہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جیسے ہی میری اس پہ نظر پڑی ہے تو وہ غائب ہو گئی. 2 سیکنڈ کے بعد وہ غائب ہو گئی اور پھر مجھے ہوش آیا کہ میں یہاں پہ کھڑی کر کیا رہی ہوں. خیر پھر میں باہر گئی. میں نے سوچا وہم ہے، وہم سوچ کے میں باہر چلی گئی. میں نے پانی پیا، واش روم یوز کیا، اور پھر میں نے وہیں پہ، پھر مرر بھی ہے واش روم کے پاس مرر تھا، وہیں پہ میں نے ہاتھ وغیرہ واش کر کے اور مرر میں دیکھا تو پھر مجھے وہی نظر آئی. پھر میں نے سوچا وہم ہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ جہاں ہمارا واش روم ہے اسی کے باہر پھر صحن بھی تھا. تو صحن یعنی کہ کھلا آسمان، اوپر بھی ہماری 2 چھتیں تھیں. تو پھر کیا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے اوپر سے وہی لڑکی دیکھ رہی ہے. مجھے صرف ایسا فیل ہوا، اور میں ابھی تک یہ چیزیں فیل کرتی ہوں. جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، کیا ہے، کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. فیل ہو جاتا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا لیکن فیل ہو جاتا ہے. تو پھر خیر میں نے اوپر دیکھا تو اوپر کوئی نہیں تھا. پھر میں نے پانی وغیرہ پیا. وہاں پہ ایک اور مرر تھا، وہاں پہ بھی مجھے نظر آئی. پھر میں نے سوچا کہ میں بلا وجہ ایسی چیزیں سوچ رہی ہوں اور اس دماغ پہ اثر ہو گیا. تو پھر میں جا کے سو گئی. اگلی رات پھر فکس 3 بجے میری آنکھ کھلتی. 3 بجے میری آنکھ کھلی، پھر وہی گلے میں خشکی اور پیاس. پھر میں مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی. پھر مجھے وہ نظر آئی لڑکی. اچھا اس لڑکی کا حلیہ بھی مجھے یاد ہے. مجھے لباس صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے کہ اس کو کپڑے کس طریقے سے پہنے ہوئے تھے. لانگ سا کوئی ڈریس تھا اور بس ایوریج جیسے مجھے ایسا لگا میرا اپنا آپ ہی سامنے کھڑا ہوا، لیکن کھلے بال، زیادہ لمبے بال نہیں تھے، بس اوکے تھے. ایوریج جو لینتھ ہوتی ہے لڑکیوں کے بالوں کی وہ لینتھ تھی. آدھے بال آگے تھے، آدھے بال پیچھے تھے، اور چہرہ تھوڑا سا مطلب وہ ایک خوفناک تھا کہ بڑی بڑی آنکھیں اور بلیک کلر کی اور سفید کلر کا اس کا رنگ، بالکل جیسے کچھ لگایا ہو چہرے پہ. بہرحال تو وہ تو غائب ہو جاتی تھی دیکھ کے. جیسے ہی مجھے ہوش آتا کہ یہ کھڑی ہے میرے پیچھے تو وہ غائب ہو جاتی تھی. دوسری رات بھی یہی ہوا. میں پھر باہر گئی، میں نے پانی پیا اور کچھ کچن وغیرہ میں بھی پھر بھوک وغیرہ لگتی تھی تو کچھ اٹھا لیا وہاں سے، کچھ کھا پی لیا، گرم کر لیا. اس کے بعد دوسری رات بھی ایسا ہی گزر گئی. تیسری رات کیا ہوا، تیسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا. رات کے 3 بجے فکس 3 بجے آنکھ کھلی 3 بجے. پھر مجھے جو ہے نا واش روم یوز کرنا تھا. پھر میں باہر گئی. باہر جیسے ہی میں نے واش روم یوز کیا، میں نے ہاتھ دھوئے تو مرر تھا سامنے. تو مجھے ڈر لگنے لگا اچانک سے، اور پھر مجھے ایسا لگا میرے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہوا ہے. تو پھر مجھے یہ چیزیں فیل ہونے لگیں کہ مجھے اب اس کو اگنور کرنا چاہیے. میں جیسا میں دیکھتی جاؤں گی ویسا مجھے زیادہ فیل ہوگا. تو میں نے مرر میں نہیں دیکھا، اس دن دیکھا ہی نہیں میں نے.
مرر میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھنا یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندر سے فورس کر رہا ہے کہ دیکھو، یا پیچھے کی طرف کوئی ایسا لگ رہا ہے کھڑا ہوا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا. نہ میں نے پیچھے دیکھا، نہ میں نے مرر میں دیکھا. میں نے ہاتھ وغیرہ دھوئے. اچانک سے جیسے ہی میں ٹرن ہوئی تو وہ چیز اب میرے بالکل سامنے آ گئی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور بالکل میرے قریب، یعنی کہ 1 فٹ کا کوئی فاصلہ تھا، بالکل وہ سامنے میرے کھڑی تھی. سمجھیں کہ وہ میرے جیسے ہی سامنے، کیونکہ میں نے اس کو مرر میں نہیں دیکھا، میں نے اس کو اگنور کیا، تو وہ اب چیز میرے سامنے آنے شروع ہو گئی. اور میں نے یہ بات کسی کو بتائی بھی نہیں تھی، نہ میں دم درود کر رہی تھی، نہ ایسا کچھ. تو وہ اور قریب ہوتی جا رہی تھی میرے، دن بدن. تیسرا دن تھا یہ. رات کے 3 بجے میں صحن میں کھڑی ہوئی. اب ہاتھ میں نے واش کیے، ہینڈ واش کیے، اور جیسے ہی میں لیفٹ ہینڈ کی طرف ٹرن ہوئی کمرے میں جانے کے لیے تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی. بس 2 سیکنڈ گننے کی دیر تھی اور وہ غائب. اچھا، جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کے پھر وہ سے غائب ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ اب میرا صحن میں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے اور میں جا کے بس سو جاتی ہوں. یہ چیزیں وہم، مطلب مجھے آئینے میں دکھائی دے رہی ہے کوئی چیز، پھر اب میرے سامنے، تو یہ میرا وہم ہے. پھر میں نے وہم سوچا اور پھر میں جا کے سو گئی. چلیں جی، تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، یعنی تیسری رات تھی یہ. اب یہ تیسرا دن شروع ہو رہا ہے صبح سے. اس دن کیا ہوا، تیسرا دن کے صبح ہو گئی، سب کچھ اوکے ہے، اور شام ہوئی تو شام کو میرے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو صرف میرا بڑا بھائی گھر میں بیٹھا تھا کمرے میں، اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں تھی اور میرا بڑا بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. میں گئی باہر کسی کام سے، اور مغرب کا ٹائم تھا، بالکل جیسے 7 بجے اس ٹائم مغرب ہو رہی تھی. مجھے اچھے سے یاد ہے 7 پونے 7 بجے کوئی مغرب کی اذانیں آ کر ختم ہوئی تھیں. اور پھر اس دن کیا ہوا کہ مجھے کچھ فون کا جو چارجر ہوتا ہے وہ میرے کمرے میں ایک دن رہ گیا تھا، وہ مجھے اٹھانا تھا، فون چارج کرنا تھا. تو اس کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا. تو گھر پہ کوئی نہیں تھا. اب مجھے تو جانا تھا. بھائی میرا، بڑا والا بھائی میرا دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے چارجر لینے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا تھا، اور وہاں کی لائٹ آف تھی. اچھا، اب میں جیسے ہی اندر ہونے کی کر رہی ہوں کہ میں جاؤں اندر سے اپنا جو بھی کام ہے، چارجر اٹھانا ہے وہ میں اٹھاؤں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے اندر. باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور باقاعدہ ایسی فیلنگ میں ایک بار جانے کی کروں، یعنی کہ گیٹ پہ کھڑی ہوں کمرے کے، جاؤں، پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ نہیں جانا چاہیے، پھر میں جاؤں، پھر میں یہی سوچوں نہیں جانا چاہیے. پھر میں نے سوچا میں ایسے کیوں کر رہی ہوں، بلا وجہ سوچ رہی ہوں، اللہ ساتھ ہے. بس بسم اللہ کر کے میں اندر گئی، اور لٹرلی میں نے اس دن لائٹ بھی آن نہیں کی، یہی سوچ کر کہ مجھے صرف چارجر ہی تو اٹھانا ہے، اور وہ گیٹ کے بالکل برابر میں ٹیبل ہے، وہیں پہ چارجر پڑا ہوا ہے، میں نے جا کے اٹھانا ہے اور واپس آ جانا ہے. خیر، میں اندر گئی، وہ لڑکی پھر مجھے نظر آئی اندھیرے میں. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ اب وہم نہیں ہے. اچھا، میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی کمرے میں نے چارجر اٹھایا، میں پلٹی ہوں، مجھے نظر آئی ہے 1 2 بس گننے کی دیر تھی، 1 2 سیکنڈ گننے کی دیر تھی، اور وہ غائب. پھر مجھے فیل ہوا کہ یار یہ تو چیز میرے قریب آتی جا رہی ہے، اب یہ وہم نہیں ہے. پھر میں بھاگی ہوں اس دن، میں باقاعدہ بھاگی ہوں اس دن کمرے سے لڑکھڑاتے ہوئے. بھاگ کے میں نکلی ہوں، اور میں جا کر بیٹھ گئی بھائی کے ساتھ. میں جا کر بیٹھ گئی، اس کو میں نے کچھ نہیں بتایا، اور سانس میرا پھولا ہوا، سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو بڑھ رہی ہے یہ چیز دن بدن. تیسرا دن تھا، اور 3 دن ایسے گزر گئے. پھر رات کو میری مدر جو ہیں وہ ساتھ آئیں، اور اچھا 3 دن گزر چکے تھے، 3 دن یہ واقعات ہوئے تھے، یہ چوتھے دن کی بات تھی، یعنی کہ چوتھے دن مغرب کے ٹائم وہ چیز میرے سامنے آئی. 2 دن ایسے ہی چلتا رہا، مرر میں نظر آنا اور یہ ساری چیزیں. تیسرے دن بھی رات کو وہ مجھے نظر آئی. چوتھے دن کیا ہوا تھا، چوتھے دن یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ اب مجھے کمرے میں نظر آئی تھی. پھر رات کو میری مدر جب گھر پہ آئیں تو میں نے ان سے کر دی یہ بات، پتہ نہیں کیونکہ میں ایسی باتیں کرتی نہیں ہوں فیملی سے، کیونکہ یہی تھا کہ یہ اگنور کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ تو ہے نہیں بتانے کا، اگنور کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بتا دیتی ہوں، آگے ان کی مرضی ہے.
میں نے امی کو بس گزرتے ہوئے بتا دیا کہ امی رات کو مجھے نا ایک لڑکی نظر آتی ہے. تو امی بالکل ایک ہوتا ہے سختے میں رہ گئیں کہ یہ کہہ کیا رہی ہے. وہ چپ ہو گئیں، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا. ڈیٹیل میں ایک ہوتا ہے نا کیا نظر آیا یہ وہ، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ خود بھی وہ فیل کرتی تھی بہت زیادہ. تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. مجھے کہا کہ میں نے کہا جی نظر آتا ہے مجھے کچھ، ایک لڑکی ہے وہ مجھے ایسے ایسے نظر آتی ہے کبھی آئینے میں، اور اب تو مجھے وہ مغرب کے بعد اس طریقے سے کمرے میں نظر آئی، اور آتی ہے میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے، 2 سیکنڈ کے بعد غائب ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا ہے امی. اب جب میں چھوٹی تھی، بچکانہ ذہن تھا، تو امی نے کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے. امی نے کہا تم جا کے سو جاؤ، آرام کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جا کر لیٹی تو مجھے امی نے جا کے میرے گھر والوں کو بتایا، والد صاحب کو بتایا کہ اس کے کام دیکھو، اس کو یہ چیزیں فیل کر رہی ہے، نظر آ رہی ہیں، اور اس نے مجھے بتایا نہیں ہے. تو میں جا کر پھر سو گئی. رات کو میں نے یہ دیکھا، رات کو فیل کیا میں نے، فیل نہیں یعنی کہ رات کو میں سوئی ہوئی تھی، تو رات کو تقریباً ہم جلدی سو جاتے تھے، 10-11 بجے نیند آ گئی تھی مجھے. تو رات کو تقریباً 12 یا 1 کے درمیان میں نے دیکھا امی میرے برابر میں آئی ہیں، اور امی نے جو کیلنڈر ہوتا ہے، یا کیلنڈر تھا یا کچھ اللہ محمد رسول کا کوئی پاک ہستیوں کا نام لکھا ہوا تھا اس پہ، اور شاید وہ کیلنڈر تھا، وہ امی نے میرے سرہانے ہینگ کر دیا دیوار پہ. تو مجھے اندر سے جیسے ایک غصہ آ رہا تھا کہ کیوں لگایا ہے اس کو، یہ فیلنگ آ رہی تھی مجھے، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، بس غصہ آ رہا تھا کہ کیوں لگایا ہے یہ، نہیں کیوں لگایا ہے. تو امی نے کہا نہیں یہ ایسے ہی لگایا ہے، یہ پاک چیزوں کے نام لکھے ہوئے، تو اچھی چیزیں لگانی چاہیے. میں نے کہا اچھا. پھر امی نے کہا کہ تم سو جاؤ، بال وغیرہ باندھو، یہ بال ڈھانپ کے سویا کرو، یہ تو میں منع کرتی ہوں، میں ایسے نہیں کیا کرو. پھر امی نے اس دن، اسی رات کی بات ہے، میرے برابر میں امی نے قرآن شریف رکھا، قرآن پاک رکھا میرے برابر میں، اور مجھ پہ دم کیا، کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کے. میری امی نعت خواں بھی ہے، تو انہوں نے دم وغیرہ کیا مجھ پہ. دم کر کے اس کے بعد قرآن شریف بھی رکھا ہوا تھا برابر میں، ایک پانی کا گلاس رکھا برابر میں، اور مجھے کہا کہ پیاس لگے رات کو تو یہیں سے اٹھ کے پینا، پانی رکھ دیا ہے میں نے، اور اگر واش روم جانا ہو تمہیں یوز کرنا ہو تو مجھے اٹھا دیا کرو، اور کچھ بھی ہو جائے، سختی سے بالکل منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب تم نے اٹھنا نہیں ہے بیڈ سے رات کے ٹائم پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس رات پھر وہی ہوا، فکس 3 بجے میری آنکھ کھلی، اور ایسا لگ رہا کہ کوئی مجھے کھینچ رہا ہے اپنی طرف کہ تم بس اٹھو یہاں سے اور آؤ، یہیں پہ آؤ، ایسا لگ رہا تھا مجھے. مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اٹھنا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں جانا باہر، اور واش روم یوز کرنا ہو تو مجھے اٹھانا. کرنا تھا یوز، اس دن بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے واش روم جانا چاہیے، لیکن پھر وہ کہ امی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور پھر میں پانی کی پیاس بھی لگی، پانی میں نے وہیں سے اٹھ کے پیا، اور آیت الکرسی پڑھی میں نے، اور میں وہیں پہ پھر سو گئی اللہ کا نام لے کے. بہت مشکل سے ڈر کے اس دن نیند آئی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ لڑکی، وہ عورت مجھے آج تک نظر نہیں آئی. پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے یہاں اپنے گھر. وہاں پہ کچھ ہمارے اچھے بھی تھے، جنات ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ایک تو تکلیف دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں جو آپ کا خیال کرتے ہیں. وہ لوگ بہت اچھے تھے. وہاں سے نا جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ان سے الگ ہو رہے ہیں ہم، تو اندر ہی اندر ایک فیلنگ آئی تھی، اور وہ فیلنگ میری امی نے بھی محسوس کی. پھر ہم یہاں دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، تو یہاں سب کچھ اوکے ہے، بالکل اوکے ہے. ہوتی تو ہر جگہ ہے یہ چیزیں، لیکن یہاں اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہاں پرانے گھر میں ہوتی تھی ہمارے، کیونکہ وہ پرانا گھر بھی تھا، بڑی بلڈنگ تھی، بہت پرانی بلڈنگ تھی اس لیے بھی. اور یہاں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اتنی سیویئر نہیں. تو یہاں پہ شفٹ ہونے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد میں لیٹی ہوئی تھی، اور رات کو میری آنکھ کھلی. آنکھ ایسے کھلی کہ بالکل اسٹریٹ سیدھی، جیسے میں سوئی ہوئی ہی نہیں تھی. اسٹریٹ آنکھ کھلی، آنکھیں بالکل اوپر چھت کی طرف، اور میں بالکل سیدھی اٹھی ہوں. مجھے ایسا لگا کہ میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں اٹھی کیوں؟ میں اٹھی اس لیے کیونکہ سوتے ہوئے، بالکل گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی،
سوتے ہوئے مجھے کسی نے کان میں وسپر کرتے ہوئے کہا کہ میں گئی نہیں ہوں، میں یہیں ہوں. لڑکی کی آواز تھی، ایک ینگ گرل کی جیسے آواز ہوتی ہے. میں گئی نہیں ہوں، میں یہیں ہوں. اور جیسے کوئی مجھے دیکھ کے مسکرایا ہو. لٹرلی میں نے یہ فیل کیا، اور میں فوراً میری آنکھیں اوپر کی طرف اٹھیں، چھت کی طرف نیند سے. میں اٹھی ہوں، بالکل سیدھی سیدھی اٹھی ہوں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ کر کے پیچھے دیکھا ہے کہ کون ہے جس نے مجھے یہ بولا ہے. اور پھر میں سوئی دوبارہ ایسے ہوں، کیونکہ وہاں تو کوئی نہیں تھا اس وقت. پھر میں سوئی دوبارہ ایسے ہوں جیسے پھر سے مجھے کسی نے گہری نیند میں سلا دیا ہے. بس آنکھیں بند، اور پھر میں دوبارہ لیٹ گئی. اور پھر مجھے صبح یاد ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، میں کیوں اٹھی تھی اس طریقے سے. یاد تھا کہ میں اٹھی تھی، کسی نے کچھ بولا بھی تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا بولا تھا. پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ مجھے وہ چیز واش روم میں یاد آئی. میں واش روم میں تھی، اور پھر مجھے اچانک سے، بس میں نے بہت زور لگایا ذہن میں 2-3 دن کہ کیا بولا تھا، کس نے کیا بولا تھا، یاد نہیں آیا. اچانک سے واش روم میں مجھے وہ چیز یاد آ گئی کہ وہ لڑکی تھی، اس نے مجھے یہ بولا تھا کہ میں گئی نہیں ہوں، میں یہیں ہوں. تو اس طریقے سے اور بھی کچھ واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ بالکل 100% واقعہ ہے، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کوئی فیک نہیں ہے، بالکل پیور سٹوری ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.